بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ آج ہم پڑھیں گے میر تقی میر کی غزل نمبر 1۔ اس سے متعلق جو ہیں اشعار نوٹ کر لیجئے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس سے متعلق دوسرا شعر ہے کہ اے حب جاہ والو، اے حب جاہ والو جو آج تاجور ہے، جو آج تاجور ہے، ناگورے کل اس کو دیکھیو تم نے تاج ہے نہ سر ہے، نہ گورے سکندر ہے، نے قبر دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ ہمارے سامنے میر تقی میر کی پہلی غزل ہے اور صفحہ 97 پہ یہ غزل ہے، اور اس سے متعلق جو ریلیونٹ شعر ہے یا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسرے اے حب جاہ والو جو آج تاجور ہے، کہ جو جاہ و ثروت کو چاہتے ہیں، جو دولت اور شہرت سے محبت کرتے ہیں، جو آج اختیارات کا تاج سجائے ہوئے ہیں، کل اس کو دیکھیو تم، نہ تاج ہے نہ سر ہے، کہ کل جب موت آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ نہ اس کے سر پر اختیارات کا تاج ہوگا، نہ سے مراد نہیں، یہ نہ نہیں ہے لفظ، نہ ہے، نہ سر ہے کہ اس کا سر باقی نہیں رہے گا، پھر نہ گورے سکندر نہ قبر دارا۔ گورے سکندر کہتے ہیں سکندر کی قبر، نہیں قبر دارا یعنی دارا کی قبر۔ تو سکندر کون تھا؟ یونان کا بہت بڑا فاتح اور بہت بڑا بادشاہ، اور اس کے حوالے سے معروف تھا کہ جب تک وہ زندہ رہا اور جہاں جہاں سے بھی گزرا، اس نے فتوحات کے سلسلے کو جو ہے جاری رکھا۔ تو اس کی شان و شوکت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آج جو ہے، آج سکندر کی بھی قبر کہیں نہیں نظر آتی۔ نئے قبر دارا ایران کا بادشاہ تھا اور شان و شوکت کی علامت تھا، لیکن آج اس کی بھی قبر کے آثار نہیں ہیں۔ کہ مٹے نامیوں کے نشان، کہ کتنے نامور کہ کتنے نامور لوگ تھے، آج ان کے نشانات باقی نہیں رہے۔ اب ہم پہلے شعر کی طرف آتے ہیں کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو اس میں جو سر ہے یہ مجاز مرسل ہے، مجاز مرسل یعنی کسی لفظ کی جگہ استعمال ہوتا ہے، مراد انسان۔ اچھا، تاجوری بادشاہت، اور دوسرا ہے نوحہ گری رونا دھونا، ماتم کرنا۔ اس حقیقت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
جو اس دنیا میں آیا آخر کار اسے موت کے سفر پر رواں دواں ہونا۔ مثلاً آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جتنے بھی نامور لوگ تھے آخر کار ان کا مقدر کفن اور قبر بنا، تو اس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکا۔ 1,24,000 پیغمبر تھے تو وہ بھی پردہ فرما گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے صحابہ کرام کی مثال ہے، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، تو ایک کثیر تعداد ہمارے سامنے موجود ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی آخر کار وہ فنا کے سفر پر رواں دواں ہو گئے۔ تو اس شعر میں بھی دیکھیں کہ شاعر اسی حقیقت کی جانب جو ہے اشارہ کرتا ہے، اور اس کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، اور اس نے ایسی حقیقت بیان کی ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جسے آپ کہتے ہیں کہ یونیورسل ٹروتھ یا قول فیصل کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے کہ جسے سب کو مان لینا ہی بہتر ہے، کہ اس نے واضح کر دیا کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کہ وہ انسان جو اس دنیا میں آنکھ کھول چکا، جس نے شعور کی منزل طے کر لی، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرے گا، زیادہ سے زیادہ وہ شہرت پائے گا، اور زیادہ سے زیادہ وہ اختیار حاصل کرے گا، اور اگر اسے یہ سب کچھ مل جاتا ہے، اسے سب کچھ یہ حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ اس پر غرور کرنے لگتا ہے کہ وہ انسان جو آج اپنی بادشاہت پر غرور کر رہا ہے، جو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ انسان کے پاس اگر یہ سب کچھ آ جائے تو وہ اپنے وقت کا نمرود اور فرعون بن جاتا ہے، کہ کبھی وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی شداد کی طرح دولت کے نشے میں پوری طرح سے ڈوب جاتا ہے۔ تو شاعر کا موقف یہی ہے کہ جو انسان آج اس بات پر مسلسل اترا رہا ہے تو کل اسی پر وہ شرمندہ ہوگا، اس سبب سے کہ جب اسے موت آئے گی اور جب اس کی لاش پڑی ہوگی تو سب اس کی میت پر رو دھو رہے ہوں گے اور اس کا غم کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو اس شعر میں دیکھیں کہ شاعر نے واضح کر دیا کہ وہ انسان جو آج اپنی بادشاہت کے غرور میں مبتلا ہے، جو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی اس کا اثاثہ ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ اس نے جو کچھ بھی کمایا وہ سب بیکار تھا، کیونکہ چاہیے تو یہ کہ اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اسے نیک اعمال کرنے چاہیے، ہر طرح سے جو گناہ ہے اس سے دور رہنا چاہیے، خطاؤں سے درگزر کرنا چاہیے، اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے۔ تو اس شعر میں دیکھیں کہ شاعر نے حقیقت جو ہے وہ واضح کر دی ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ ہے حب جا والو جو آج تاجور ہے، کل اس کو دیکھیو تم نہ تاج ہے نہ سر ہے۔ اور دوسرا ہم نے جو شعر پڑھا تھا کہ نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اب اگلا جو شعر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ اس سے متعلق شعر جو ہے وہ لکھیں گے، آپ تحریر کریں گے۔ شعر نمبر 2 ہے، حدیث نبوی، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے،
آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اسی سے متعلق جو معنی ہیں وہ لکھیں گے، آفاق، کائنات، دنیا سلامت خیریت سے، سلامت خیریت سے، اسباب، سامان، سفری، مسافر۔ اب اس میں دیکھیں کہ حدیث نبوی ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوتا ہے، کہ ہر بچے کی جو فطرت ہے وہ نیکی پر ہوتی ہے۔ یہ بعد میں آنے والے وقت میں وہ برائی کی طرف جو ہے مبتلا ہوتا ہے۔ پھر موت سے کس کو رستگاری ہے، کہ موت سے کسی کو فرار نہیں حاصل ہو سکتا، کہ آج وہ کل ہماری باری ہے، کہ اس میں موت کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے شعر ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ آپ نے پرانے وقتوں میں مسافروں کے سفر کے حوالے سے واقعات پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے، کہ پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب مسافر سفر کے ارادے سے نکلتے تھے تو سامان لے کر چلتے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا تھا، اچھا تجارت تک کے لیے اگر جا رہے ہیں تو وہ بھی سامان ساتھ ہمراہ ہوتا تھا، اسے زاد راہ کہا جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ دن کے وقت وہ سفر کرتے رہتے تھے، رات کے وقت کہیں اگر پڑاؤ ہو گیا تو وہاں قیام کرنا، کھانا پینا، اور اس کے بعد پھر صبح ہوتے ہی تازہ دم ہو کر منزل کی طرف بڑھ جانا، کیونکہ اس وقت سفر کا معاملہ جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا تھا بلکہ مشکل ترین معاملہ ہوتا تھا، اس سبب سے کہ لازمی بات ہے کہ جو سفر ہے وہ اونٹوں پر ہو رہا ہوتا تھا، اچھا بیل گاڑیوں پر ہو رہا ہوتا تھا، یا گھوڑوں پر، یا پیدل۔ تو مسافر کے لیے ذرائع تو یہی تھے، تو اس سبب سے وہ سامان لے کر چلتے تھے کہ تاکہ رات پڑتے ہی انہیں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ تو اس شعر میں شاعر ایک مسافر کے بارے میں بتا رہا ہے، لیکن وہ مسافر عام مسافر نہیں ہے، بلکہ وہ مسافر جو ہے موت کا مسافر ہے، موت کے سفر پر رواں دواں ہونے والا مسافر ہے، کہ اس نے بتا دے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، کہ موت سے کوئی بھی بچ نہیں پاتا، اس سے آزاد نہیں ہو سکتا، کہ اس دنیا سے کوئی بھی شخص جو ہے شاعر کے مطابق کہ اس دنیا سے کوئی بھی شخص سلامت نہیں گزرا، کہ اسے دنیاوی سامان یہاں قربان کرنا ہے راستے میں، اور اس کے بعد جو ہے آخرت کے سفر پر رواں دواں ہونا ہے۔ مثلا ہمارے عزیز ترین رشتے جو ہے یہیں رہ جاتے ہیں، یہیں سب کچھ جو ہے باقی رہ جاتا ہے، صرف ہمارے اعمال کا جو سامان ہے وہ ہمارے ہمراہ ہوتا ہے۔ مثلا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس دنیا میں انسان کے 3 دوست ہیں، مال، رشتہ دار اور اعمال، کہ جس وقت موت آتی ہے تو مال یہیں رہ جاتا ہے، جس وقت موت کے بعد قبر کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے تو رشتہ دار ساتھ چلتے ہیں، اور اعمال ایک ایسی شے ہے جو آخر تک باقی رہتی ہے۔ تو آن سلم کی تاکید یہی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اعمال کے سامان کو لے کر ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیاوی شہرت بھی یہیں رہ جائے گی، تمام چیزیں یہیں باقی رہیں گے۔ مثلا نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے بنجارہ نامہ، اور اس کا ایک مصرع ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، اور آپ بھی یہ سننے کے لائق، آپ بھی سنیں گے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ، کہ جب موت کے سفر پر موت کا تاجر روانہ ہوگا تو سب ٹھاٹھ، سب عیش جو ہیں یہی رہ جائیں گے۔
تو اس شعر میں بھی دیکھیں کہ شاعر نے یہی بات جو ہے واضح کی ہے، یہی حقیقت جو ہے بیان کی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس میں ایک اور بات کی جانب بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو اپنے اعمال کی جو ہے فکر کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ جو ہے مجھے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت کہ سکندر اعظم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس نے اپنے خیر خواہوں اور جو اس کے رشتہ دار عزیز و اقرب ہیں ان سے ایک بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ جب وہ مر جائے تو اس کے ہاتھ جو ہے کفن سے باہر نکالے جائیں تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ وہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ سمیٹ کر نہیں لے جا رہا۔ تو شاعر کا موقع بھی یہی ہے کہ اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں وہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کا سامان لاد کر چلنا چاہیے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ کے لیے بے حد دعا۔